الرحمن الرحیم ابتدا کرتا ہوں رب جلیل کے نام سے جو نہایت ہی بہت بڑا اور رحم والا ہے۔ میرے معزز دین اور پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پاکستان پکار رہا ہے، پاک آرمی بلا رہی ہے، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پی سی پی زندہ باد۔ میں ان دوستوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو بنایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ جب پاکستان کا مطلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ پاکستان یا پاکستان کے حکمران یا پاکستان کی عوام کبھی بھی ناموس رسالت کے لیے سوچ ہی نہیں سکتی، توہین رسالت کے لیے سوچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ توہین رسالت کے غلام ہیں، کیونکہ ہم توہین رسالت کے غلام ہیں۔ آقا محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں اور ان کے دیے ہوئے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کیا درس دے رہے ہیں 22 کروڑ عوام کو؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں 22 کروڑ عوام کو؟ ان کے راستے بند کر کے، شٹر بندے ہڑتالیں کر کے، روڈ بلاک کر کے، موٹر سائیکلیں جلا کے، کاریں گاڑیاں جلا کے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ میسج دینا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں؟ یہ پاک محمد نے کبھی اس طرح زندگی میں پوری اس نے کیا؟ سب سے پہلے پاک محمد نے یہ ثابت کر کے دیا تھا میں صادق اور امین ہوں، اور پوری دنیا اس کو صادق اور امین مانتی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے پر نبوت بھیج دی اور نبی بنا دیا، اور جو ہمارا آل پوری کائنات کا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا، وہ اسی لیے بنا دیا گیا کہ اس نے پہلے انسان بنائے، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اور وہ اپنے ایسے نظام وہاں رائج کیا جس میں ہر انسان کو انصاف ملتا تھا، لیکن کبھی بھی پاک محمد کی طرف سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی، بلکہ پاک محمد کو تکلیف دی جاتی تھی، اور لیکن وہ انسانوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا تھا، اسی لیے کہ وہ خود انسان کا سبق سیکھ کر آیا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرا، اپنے آپ کو صادق اور امین بنایا۔ کیا آپ صادق اور امین ہیں؟ کیا آپ اس طرح کی باتیں کر کے 300 سے اوپر لوگوں، پولیس والوں کو جو کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارا خاندان ہے، ہم ایک قوم ہیں، ان کو ہاسپٹل میں بھیج کر یہ سبق دے رہے ہیں قوم کو؟ جلاؤ گھیراؤ کر کے ملک کی معیشت تباہ کر کے یہ ملک کو میسج دے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب، اگر آپ 126 دن کا دھرنا نہیں لگاتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ آپ کے 126 دن کے دھرنے سے پہلے کی روایت اس طرح کی کبھی موجود پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ یہ اگر اس طرح کی روایت موجود ہوگی ہے تو یہ آپ کی پیدا کردہ چیز ہے، کیونکہ آپ نے اس ملک کو مفلوج بنا کے رکھا تھا۔ جب آپ نے ملک کو مفلوج بنا کے رکھا تھا ابھی آپ بھگت رہے ہو، لیکن جہاں آپ نے اچھا قدم اٹھایا ہے، آپ نے ایک قدم ضرور اچھا اٹھایا ہے۔ اس پارٹی کو، جس پارٹی نے عوام کا جینا حرام کر دیا، جس پارٹی نے عوام کو آنے جانے سے اور ہاسپٹلوں میں مزدوروں کو، ہاسپٹل میں بیماروں کو جانے سے روکا، اور ہاسپٹل کی جو گاڑیاں تھیں ان کو بلاک کی، اور ایسی پارٹی کو بلاک کر کے آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، قدم تو اچھا اٹھایا ہے، لیکن آپ کو قانون کا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ کس طرح پارٹی بین کی جاتی ہے؟ کیا پارٹیاں اس طرح بین کی جاتی ہیں؟ کیبنٹ میں بیٹھ کے ایک اناؤنسمنٹ کر کے پارٹی کو بین کیا جاتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ آپ کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم تو بن گئے ہیں، لیکن پہلے آپ قانون تو سیکھیں۔ پارٹی کے اندر کس طرح پارٹی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو اگر بین کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار وایا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوتا ہے۔
जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रेफरेंस बनाकर आपको भेजता तो आप उस पार्टी को बैन कर सकते थे, लेकिन आपने गैर कानूनी जो किया है, लेकिन कदम अच्छा उठाया है, इसके लिए हम आपके साथ हैं। अगर आज के बाद आप ये कमेंटमेंट कर लो, अगर आप इस हुकूमत से हटते हो और दोबारा अब इस तरह के धरने नहीं दोगे तो हम अभी पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी इस शर्त पे आपके साथ अभी निशाना बशाना खड़ी होगी, क्योंकि आप अवाम के लिए बात करना चाहते हैं। अगर आप अवाम की भलाई के लिए बात करना चाहते हैं तो हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी सूरत में देंगे जब आप ये तय कर देंगे कि हम आज के बाद इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरह के मुल्क को जाम नहीं करेंगे। क्या मुल्क को जाम करना ये हमारी इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको उसी हवाले से हमारा क्या मैसेज जा रहा है, इंटरनेशनल हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारा क्या मैसेज जा रहा है? ये मैसेज जा रहा है हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जिस मुल्क को कायदे आजम ने बनाया, जिस मुल्क के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हो और उसके अंदर पाकिस्तान की हुकूमत की रिट मौजूद नहीं हो, ये कहां का कानून है? अब कहां किस इलाके के वजीर आजम हो? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन से इस मुल्क के अंदर रिट मौजूद नहीं है हुकूमत की, तो किस तरह इस मुल्क को आप चला रहे हैं? आपकी पुलिस मारी जा रही है, आपकी फोर्सेस को मारा जा रहा है, आपके लोगों को मारा जा रहा है, आपके इमलाक को तबाह किया जा रहा है। आप उस गरीब से तो पूछो जिस गाड़ी को जला दिया गया, उस गरीब ने किस तरह किस तकलीफें करके उस बेचारे ने गाड़ी खरीदी होगी और उसकी गाड़ी को जला दिया गया। और वो किस माँ का बच्चा होगा जो पुलिस वाले शहीद हो गए और उसने क्या सोचा होगा खानदान के अंदर, ईद आ रही है, हम बच्चों के साथ मिलकर ईद करेंगे, आज उसकी ईद अल्लाह के घर में हो गई। वो बेचारे अल्लाह को प्यारे कर दिए गए। यहां क्यों नहीं कोई आवाज उठाता? ये पाकिस्तान के अंदर जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि कोई भी धरने की सियासत इस मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए, रोड ब्लॉक करने की सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सियासत करनी है 22 करोड़ अवाम की फलाह बहबूद के लिए सियासत करें। हम पाक आर्मी को इल्तिजा करते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस रिट को बहाल करवाएं और कौमी हुकूमत तश्कील देने की कोशिश करें, क्योंकि इन लोगों से हुकूमत नहीं चल सकती। जो लोग हुकूमत चलाने के काबिल ना हो, जिनको पार्टी बैन करने के लिए तरीका मौजूद ना हो, और जो कोई भी एक चीज वजाहत ना कर पाए, सिर्फ एक अनाउंसमेंट के जरिए सारा कुछ कर देते हैं कि इनसे हुकूमत तो चलाना दूर की बात, कौम को इंसाफ कहां से दे सकते हैं? आम रवाजी जिंदगी मफलूज बनाई जा रही है, डॉलर कहां से कहां पहुंच रहा है, रुपया आपका गिरता जा रहा है। क्या हम IMF के आगे अपने आप को बेच डाला है इस मुल्क को? IMF हमें नामंजूर है, क्योंकि स्टेट बैंक की शनाख्त हमारे मुल्क में रहनी चाहिए। जो स्टेट बैंक के हवाले से आप IMF के साथ मिलकर जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। स्टेट बैंक को अपनी हालत में और चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में स्टेट बैंक को होना चाहिए, बल्कि आजाद नहीं कर सकते। आजाद करना, IMF के हाथ में देना, ये 22 करोड़ अवाम के खून के ऊपर डाका है। हम ये डाका आपको कभी नहीं मारने देंगे। हम पाक आर्मी से इल्तिजा करते हैं, कोई अगर मुझे ये समझे कि मैं डिक्टेटर की बात कर रहा हूं, मैं डिक्टेटर की बात नहीं कर रहा, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। आर्मी इदारा हमारा है, कोई आर्मी का इदारा बाहर से नहीं आया। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क के खानदानों में से अपने पैदा किए हुए बच्चे हैं जो आर्मी में चल रहे हैं और आर्मी को चला रहे हैं। अगर आर्मी इसमें इंटरफेयर करके और कौमी हुकूमत बनाती है, इसमें क्या हर्ज है? क्योंकि जब सियासतदान नाकाम हो जाए तो किसी ना किसी को तो आना पड़ता है। अगर आपके अंदर अहलियत ना होगी तो फिर आप क्या करेंगे? क्या कब तक इमरान खान के सहारे पे चलेंगे, जिसने मुल्क को बेच डाला, जिसने स्टेट बैंक को बेच डाला, जिसने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, जिसने फॉरेन पॉलिसी हमारी खत्म कर दी?
یہ ہماری فارن پالیسی ہے۔ جس ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوں کرونا کی وجہ سے، اور وہ ملک ہمارے اوپر پابندی لگا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایسے ملک کو خود تم پابندی لگا دو، تمہارے اندر اتنی آلیت نہیں ہے کہ آپ یو کے کو پابندی لگا سکتے ہو۔ یو کے ہوتا کون ہے؟ جس کے بندے یہاں ہمارے ملک کا آ کر ہمارے ملک میں اس موذی امراض کو پھیلا دیا، اور وہی بندہ وہی ملک ہمارے ملک پر پابندی لگاتا ہے کہ پاکستانی یو کے سفر نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری پالیسی ہے۔ اسی لیے خدا را مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر قومی حکومت بنائی جائے تو اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ قومی حکومت بنانے میں 126 پولیٹیکل پارٹیز کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور میں پاک آرمی کے چیف آرمی کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور آرمی چیف کو التجا کرتا ہوں، 126-27 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے سربراہان کو بلا کے ایک قومی فریضے کے تحت سب کو بیٹھا کے قومی حکومت تشکیل دے، تاکہ اس ملک کے لیے بہتر سے بہتر پالیسی بنائی جائے، اس ملک کی معیشت کو بہتر سے بہتر کیا جائے، اس ملک کے اداروں کو ریفارم کیا جائے، اس ملک کے صحت کے نظام کو ٹھیک کیا جائے، اس ملک کے ایجوکیشن کے نظام کو بہتر بنایا جائے، اس ملک کی لاقانیت کو ختم کر دیا جائے، اس ملک کے اندر انصاف فراہم کرنے کے لیے احکامات کیے جائیں، تاکہ 22 کروڑ عوام کو انصاف فراہم ہو سکے۔ ہم یہی چاہتے ہیں۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی کبھی کسی کے خلاف نہیں، ہم ضرور سعد رضوی کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مذمت بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے اور ان کو کورٹ کے کٹہرے میں لایا جائے، اور جو 300 سے اوپر لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے اس کا حساب لیا جائے، اور جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا حساب لیا جائے، جو املاک جلایا گیا ہے اس کا ان سے حساب لیا جائے۔ یہ انصاف چاہیے، ہم انصاف مانگتے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، سعد رضوی کے بھی ہم خلاف نہیں ہیں۔ سعد رضوی صاحب اگر آپ پولیٹیکل طریقہ اپناتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ کیا آپ کے اندر آپ توہین رسالت کی تو بات کر رہے ہیں، میں خود توہین رسالت کے خلاف ہوں، میں خود پاک محمد کا غلام ہوں، میں ایک انسان ہوں، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، 7.5 ارب روپیز ڈالر جو ہے فرانس کا ہمارے اوپر قرضہ ہے، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو اپنے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرواؤ، اس کے منہ میں مارو، پھر اس کے سفیر کو نکال کے بھگاؤ۔ یہ ہوتی ہے قوت۔ اگر آپ کے اندر اس طرح کی قوت ہے، آپ یہ قدم اٹھاؤ۔ یہ قدم اٹھانے کے بعد پھر آپ کو کوئی نہیں بولے گا کہ آپ غدار ہو، کیونکہ آپ حق پہ ہو۔ جب آپ دوسروں سے پیسے بھی لیں اور پھر آپ ان کی کردار کشی بھی کریں، کیا مولا علی کا قول ہے کسی کہ نہ کی خدا کو غلط مت بولو، کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہارے حقی خدا کو وہ کچھ صحیح غلط بول کے بیٹھ جائے۔ ہم قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے حقی خدا کو، کیونکہ ہمارا خدا ہی وہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارا پاک محمد نبی وہ ہے جو پوری کائنات کا نبی ہے، کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس زمین پہ بھیجا ہے۔ اس زمین ہمیں ورثے میں دی ہے، اور اس زمین پہ حکمرانی کرنے کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے، اور انسان جب نہیں بنے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو کہتے ہو ہم تو سارے مسلمان ہیں، آپ سب مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ نہیں، میں نے مسلمان کو ختم کیا، لیکن مسلمان کے پتہ ہے مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غیبت، کسی کے خلاف، کسی کو بیزاری، کسی کی تنگ دستی، کسی کو کیا کہتے ہیں ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرو، کسی کو عام رواجی زندگی مفلوج نہیں بناؤ، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ آپ تو ہر وقت ہر انسان کی تذلیل کر رہے ہیں، انسانیت کی طرف ڈنڈے اٹھا کر انسانوں کو مار رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن بدقسمتی سے ہمارے محترم عمران خان صاحب نے 126 دن کا جو دھرنا لگایا،
اس کا سلسلہ ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں، کیونکہ گھر سے کوئی اٹھتا ہے وہ آ کے روڈ بلاک کرتا ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کرتی ہے تو میں پاکستان کنزرویٹو پارٹی ان کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم سیاست عوام کے لیے کرتے ہیں تو عوام کو بیزار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، پاک محمد کی سیرت پہ ہم تو چل نہیں سکتے، لیکن ان کی دعویٰ تو بہت کرتے ہیں۔ دعویٰ کرنا اور اس پہ عمل کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاک محمد نے ہمیں ایسی تلقین کی ہے کہ دشمن کو بھی دشمن نہیں بولو۔ ہم دشمن تو کیا، اپنے پڑوسی کو، اپنے قریبی بندوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم غدار ہو۔ ہم غدار کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تو بھائی غدار تو وہی ہوتا ہے جو اپنوں کو غدار کہتا ہے۔ غدار تو وہی ہوتا ہے جو ملک کی بقا کے خلاف بات کرتا ہے۔ غدار تو وہ ہوتا ہے جو پاک آرمی کے خلاف بات کرتا ہے۔ غدار تو وہ ہوتا ہے جو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرتا ہے۔ تو مطلب میرا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، یہی میرا مطلب تھا اور آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا۔ اب اس کو سمجھنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ خدا را آنکھیں کھولیں، اس ملک کو بہتر بنائیں اور سیاسی ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لائیں جو انسانوں کی خدمت کر سکیں، اس ملک کی خدمت کر سکیں، عوام کی خدمت کر سکیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔